أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس میں سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور عام انسانوں کو مخاطب فرما کر کہا، دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا سامان ایک طرف ہے، دوسری طرف آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی اور اس کی جو نعمتیں اور راحتیں ہیں وہ بھی فنا ہونے والی، اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی اور اس کی نعمتیں اور راحتیں ہمیشہ کی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ لوگوں اپنی عقل کا استعمال کرو. دنیا میں ہر انسان انویسٹ وہاں کرنا چاہتا ہے کہ جہاں اس کو بہت زیادہ اور بہت دیر تک فائدہ محسوس ہو. اس کے بالمقابل انسان اس جگہ پر انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا جہاں پر فائدہ ہو، وقتیہ ہو. جس آدمی کے پاس دونوں قسم کے راستے ہوتے ہیں، ان دو راستوں میں انسان اس اپرچونٹی کا استعمال کرتا ہے جہاں پر لگانے سے اس کو فائدہ ہمیشہ ملے گا، زیادہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایمان والوں کو چاہیے دنیا 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 ہی کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی ضرور اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے. یہ دنیا کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنے آپ پر سوار کر لیا جائے، اپنی خبر اور اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر دیا جائے. یقیناً دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے خود کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شادی ہو گئی تو بیوی کی ذمہ داری، اولاد ہو گئی تو پھر ان کی ذمہ داری. اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ انسان جو کچھ ذمہ داریاں اس پر عائد ہیں ان ذمہ داریوں کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، جستجو کرے. لیکن یہ جستجو خدا کو بھول کر نہ ہو، یہ جستجو آخرت کو فراموش کرتے ہوئے نہ ہو، یہ جستجو اپنی قبر کی فکر کو چھوڑ کر نہ ہو. دنیا کی جستجو ضرور ہو اللہ کی یاد کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ. اپنی آخرت اور اپنی قبر کو اور اپنی نجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش ہوگی تو پھر انسان کے ذہن میں ہمیشہ آخرت سمائی ہوئی ہوگی، پھر وہ اس دنیا سے
فائدہ اٹھائے گا ضرورت کے حد تک۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا، اتنا سوار کر لیا، خدا بہت پیچھے رہ گیا، ہماری آخرت بھی کہیں رہ گئی۔ نہ ہمیں اپنی کبھی قبر یاد آتی ہے، نہ کبھی آخرت یاد آتی ہے، نہ رسول یاد آتے ہیں، نہ خدا یاد آتا ہے، بلکہ ہم لوگوں کی کیفیت بالکل اس معاملے میں اسی طرح ہو چکی ہے جیسے غیر مسلم۔ ان کی ذہنوں کے اندر بھی ہمیشہ دنیا سوار رہتی ہے۔ اب سوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو اب یہ فکر کہ کب میں نکلوں، کب کماؤں، کس کو دھوکہ دوں، کہاں سے کیسے حاصل کروں، یہی فکروں میں جستجو میں انسان شام تک اپنا وقت گزارتا ہے، اور پھر جب وہ آتا ہے تو پھر کل کی پلاننگ چلتی رہتی ہے دماغ میں۔ اب اس پوری پلاننگ کے اندر کبھی نہ کہیں خدا ہوتا ہے، نہ رسول ہوتے ہیں، نہ آخرت ہوتی ہے، نہ قبر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو اپنے آپ پر اس طرح سوار مت کر لو، بے شک یہ دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، ضرورتیں بھی ہم نے ہی لگا رکھی ہیں، لیکن ان ضرورتوں کو ضرورت کی حد تک رکھو، مقصد مت بناؤ۔ مقصد جو ہے وہ خدا کو بناؤ، مقصد اپنی قبر کو بناؤ۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے مقصد۔ اب ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے پیشاب اور پاخانے کی ایک ضرورت رکھی ہے، ایک نظام رکھا ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر اس سے فارغ ہونے کے لیے ایک باتھ روم، ٹوائلٹ بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، مقصد گھر بنانا ہوتا ہے یا مقصد ٹوائلٹ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ٹوائلٹ جو بناتے ہیں وہ ضرورت کے لیے، گھر جو بناتے ہیں وہ مقصد ہوتا ہے، رہائش۔ تو انسان اپنا سارا کا سارا وقت مقصد پر خرچ کرتا ہے، ضرورت کے اندر بھی اپنا وقت لگاتا ہے، بہت تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، ضرورت کو مقصد مت بناؤ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا ہوا تھا۔ دنیا کو وہ ضرور استعمال کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بھاگتے تھے، دنیا کو استعمال کرتے تھے ضرورت کی حد تک، اور یہی روش کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو صحابہ کی روش کو چھوڑ کر غیروں کے غلط طریقے پر چلے گئے، اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے قسم کے حالات کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی روشنی میں اپنی اولاد کی بھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موازنہ، کمپٹیشن کرتے ہوئے بتایا۔ دیکھو، ایک وہ آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ کون ہے جس کے ساتھ خدا نے اچھا وعدہ کیا؟ وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے کہا کہ دنیا میں اگر ایمان لاؤ گے، اللہ کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تو تمہیں قیامت میں اللہ کا دیدار ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور اللہ کی نعمتیں جنت کی شکل میں تمہیں حاصل ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، خدا کا دیدار، یہ سب نعمتوں کے اللہ نے وعدے فرمائے۔ یہ وعدے اللہ کے ایمان والوں سے۔ دوسری طرف وہ آدمی ہے جو دنیا میں اللہ کی سنتا نہیں، اللہ کی مانتا نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق
من مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا کی کچھ راحتیں حاصل کر لیتا ہے، ایسا آدمی جو دنیا میں اس روش پر زندگی گزارتا ہے، ایسے آدمی کو آخرت میں سوائے نقصان کے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے کہ جو دنیا میں خدا کو ناراض کر بیٹھے، اس آدمی کے ساتھ آخرت میں اللہ کوئی اچھا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کے ساتھ خدا نے اچھائی کا وعدہ کیا، ایک دوسرا آدمی جس کے ساتھ خدا نے کچھ وعدہ نہیں کیا یا برائی کا وعدہ کیا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایکول نہیں ہو سکتے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا عَلَيْهِ حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بھلا جس شخص سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ کیا اور وہ یقیناً اس کو پانے والا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے، یعنی قیامت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے متعلق یہ بات کہی، الدنیا سجن المؤمن، وجنت للکافر۔ اللہ نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ارشاد مبارک ہے۔ اب اس ارشاد مبارک کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ مومن کے لیے دنیا کو قید خانے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو کہ دنیا کی کوٹوں سے جس کے لیے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا کسی جرم میں کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اب وہ آدمی جب جیل میں پہنچتا ہے تو وہاں پر کھانا اس کی مرضی کا نہیں ہوتا، پہننا اوڑھنا بھی اس کی مرضی کا نہیں ہوتا، جو دیا جاتا ہے وہ کھانا پڑتا ہے اور جو لباس پہننے کو ملتا ہے وہ پہننا پڑتا ہے۔ رہائش کے لیے بھی کوئی ایسی نہیں کہ آپ کھلا ٹانگ پسار کر دونوں ہاتھ پھیلا کر وہاں رہیں سوئیں، اس طرح کی بھی نہیں، مختصر سی جگہ آپ کو دی جاتی ہے۔ ہر جگہ تکلیف، تنگی، پریشانی سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے دنیا ایسی ہی ہے، الدنیا سجن المؤمن۔ جس طرح ایک قیدی کے لیے قید خانہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مومن کے لیے دنیا ہے۔ یہاں اس کی من مرضی نہیں ہوگی، یہاں اس کے لیے راحتیں نہیں ہوں گی۔ مسلمانوں کے لیے عیش و عشرت کا مقام اور ہر قسم کی راحتیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دیں گے۔ دنیا کی زندگی ایمان والوں کے لیے مشکل ہوگی، ان کی راحتوں کا مقام جنت ہوگا۔ اس کے برخلاف کافروں کے حق میں بتایا گیا کہ اس دنیا کو اللہ نے کافروں کے لیے جنت قرار دیا ہے اور آخرت ان کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کر دی، اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، قیامت کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب تمہاری جو زندگی ہے وہ 60-70 کی زندگی ہے۔ اس زندگی اب کافروں کے ذہن میں بھی کیا ہے، جو بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اب جتنی موج مستی عیش و عشرت کرنا ہے اسی میں کر لو،
تو اللہ تعالیٰ فطری طور پر کافروں کو بہت زیادہ فائدہ اس دنیا میں دیتے ہیں، مومنوں کو اتنی سہولت فائدہ اللہ نہیں دیتے۔ ایک بزنس وہ ہے جو مومن بھی کرتا ہے، وہی بزنس کافر بھی کرتا ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ کافر کو جو ترقی مل سکتی ہے وہ ایمان والے کو نہیں ملتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت زیادہ سہولتیں نہیں رکھی۔ جتنی بھی سہولتیں ہیں اس دنیا میں اللہ کی جانب سے، وہ کافروں کے لیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ خدا تو یہ چاہتا تھا کافروں کے گھر کی چھتوں کو سونے کا بنا دے۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ کافروں کے گھر کی جو چھت ہے، آج ہم 1 تولہ سونے کو وہ الماری میں کہاں کہاں پتہ نہیں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ کافروں کی گھر کی چھتوں کی چھتیں سونے کی ہوں، لیکن پھر ہمیں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایمان والے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حق پر یہ کافر ہیں، کہیں اس خیال میں آ کر ایمان والے بھی اپنا ایمان کفر سے نہ بدل دیں۔ اس خیال کے تحت ہم نے وہ سہولت ان کو نہیں دی، ورنہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہر قسم کی راحت ہو۔ یہ کافر کے لیے، اس لیے کہ ان کی موج مستی کی جو بھی مدت ہے یہی 60-70 سال کی۔ اب آخرت کی جو زندگی ہے وہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا، نہ ختم ہونے والی اربوں خربوں سالوں کی زندگی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس راحت کے بدلے میں ہمیشہ ہمیش کے عذاب اور مشقتوں میں ان کو مبتلا کیا جائے، اور ایمان والوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ 60-70 سال کی مشکلات، مصیبت، تنگی، تکلیف کے بدلے میں اربوں خربوں سال کی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس میں ان کو راحت دی جائے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، اور اسی منشا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اسی کو اللہ تعالیٰ موازنہ کر کے ایمان والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ایک وہ آدمی ہے جس سے اللہ ملنا چاہتا ہے، جس سے خدا نے وعدہ کر رکھا ہے آخرت کا اور اس کی نعمتوں کا، راحتوں کا، اچھائی کا۔ ایک دوسرا آدمی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعیدیں، تکلیفیں، مصیبتیں بیان کی۔ کیا یہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو اب تم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھ لو کہ تم کس راستے پر ہو۔ کیا تمہاری زندگی، کیا تمہارا عمل اس راستے پر ہے جس کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ملنا چاہتے ہیں، جس سے ملاقات پسند کرنا چاہتے ہیں؟ یا تمہاری زندگی یا تمہارا طریقہ یا تمہارے عادات و اطوار اس کی طرح ہے کہ قیامت میں جس کے لیے اللہ نے وعیدیں اور سزائیں مقرر کر رکھی ہیں؟ اپنے آپ کو غور کر لو، خود دیکھ لو اور فیصلہ کر لو۔ اگر تمہاری اپنی زندگی، تمہارا اپنا عمل ناراض کرنے والا ہے خدا کو، تو اس سے توبہ کر لو، اپنے عمل کو اچھا کر لو، بس اتنی سی بات ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو کہیں گے، بھائی دنیا میں تمہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن تم لوگوں نے اس بات پر کان نہیں دھرا، بلکہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو، مختلف خداؤں کو، مختلف لوگوں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو چڑھاوے پیش کرتے تھے، ان کے سامنے تعظیم و تکریم بجا لاتے تھے، اور ان سے متعلق دنیا میں تمہارا یہ عقیدہ اور خیال تھا آخرت میں ہمیں کوئی مصیبت پڑے گی تو یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تمہارا ان لوگوں سے متعلق عقیدہ یہ تھا
کہ آخرت میں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو یہ ہمیں آ کر بچا لیں گے، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جب عذاب میں پکڑیں گے اور پکڑنے کے بعد کہیں گے کہ بھائی اپنے معبودوں کو بلا لو، کہاں ہیں تمہارے معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا و پرستش کرتے تھے؟ اسی کا ذکر ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس روز اللہ کافروں کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، جن لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب وہ ان کے معبود وہ شیطان ہوں گے، سب ہوں گے، وہ کہیں گے اغویناہم کما غوینا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ تبرأنا الیک، اب وہ تمام کے تمام معبود شیطان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پجاریوں سے متعلق کہیں گے اے اللہ تیرے سامنے ہم اعلان کر رہے ہیں تبرأنا الیک، کہ ہم ان سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، اور اے اللہ یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے بلکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ بے شک ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، لیکن اب اس کے بعد وہ اس گمراہی میں اپنی خواہش کے مطابق آگے بڑھے۔ اے اللہ ہمارا ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، اب ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور کہا جائے گا کافروں سے، مشرکین سے، اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن کوئی ان کو جواب نہ دے گا۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب مشرکین کو پتہ چلے جائے گا اور ان کے معبودوں کو اب ہمیں جہنم میں تکلیفوں میں جھونکا جانے والا ہے، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش ہم ہدایت پائے ہوئے ہوتے، ہم دنیا میں مسلمان بن گئے ہوتے، ایک اللہ کی فرما برداری کیے ہوئے ہوتے۔ یہی تمنا وہ لوگ بھی کریں گے جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنایا تھا۔ مومن کا مقصد زندگی آخرت ہے، دنیا ایک ضرورت کی جگہ ہے، کافر کا مقصد زندگی دنیا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں بنیادی سمجھنے کی اور اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ضرورت کو مقصد سمجھ لیا، مقصد کو ضرورت کا درجہ بھی نہیں دیا۔ ہم نے مقصد کو ضرورت کا درجہ بھی نہیں دیا اور ضرورت کو مقصد کے درجے میں لا لیا۔ جس طرح میں نے مثال دے کر کہا کہ گھر کے اندر جو ضرورت خانہ ہوتا ہے یہ ضرورت کی جگہ ہوتی ہے، ہم اتنا بھی انسان روز مرہ اپنی ضرورت کے لیے جو وقت دیتا ہے اتنا وقت بھی ایک مسلمان خدا رسول کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا اتنی حاوی ہے ہم پر، صبح اٹھنے سے لے کر رات میں بستر جانے تک دنیا، پھر صبح اور خواب بھی دنیا کے، صبح اٹھنے کے بعد پھر دنیا، اور یہ جو چکر اور سائیکل میں ہم پھنس چکے ہیں، ایسے پھنسے کہ پھر ہمیں پلٹ کر کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک مسلم محلہ ہے اور جہاں مسلمانوں کا تناسب 95% سے زیادہ ہے تقریباً۔ اب اتنے بڑے ایریے کے اندر کہ جو مسلمان کو اگر آخرت اور خدا یاد رہتا، تھوڑی اپنی خبر کی فکر رہتی، تو پھر ان کا تعلق خدا سے، رسول سے، آخرت سے کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہونا تھا۔
چلو بھائی 3 ٹائم کہیں شہر میں رہتے ہیں تو 1 ٹائم تو ظاہر ہونا تھا، روزانہ 1-2 وقت ایسے ضرور آنے تھے کہ جس وقت میں ہر مسجد کا منظر جمعہ کی طرح معلوم ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیز ضرورت تھی اس کو مقصد کے درجے میں لا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ضرورت سے بھی کم درجہ دیا۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، بہت کم ہے سماج میں، بمشکل 10-15% مسلمان اگر ایسے مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے جو اللہ کا حق ادا کرتے ہوں۔ پھر اگر اور اس کو چھانٹنا شروع کرے تو 2-3-5% سے بڑھ کر نہیں نکلیں گے۔ پھر جن کے اخلاق اچھے ہو، جن کا عمل اچھا ہو، جن کا کردار اچھا ہو، اب جیسے جیسے چھاٹتے چلے جائیں گے تناسب کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے برخلاف اب وہ مسلمان بھائی جو اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ان کا تناسب بہت زیادہ، ایک بہت بڑی تعداد مسلمان بھائیوں میں ان کی ہے جو فقط 8 دن میں 1 مرتبہ اس حدیث کی بنیاد پر آتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر 3 جمعہ نہیں پڑھا تو مسلسل کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ڈر، کہیں میں مسلمانوں کی فہرست سے نہ نکل جاؤں، اس لیے جمعہ کی تو کم از کم پڑھ لینا۔ اب جمعہ کو بھی کب آتے ہیں؟ ہوٹلوں میں، چبوتروں پر، وہاں یہاں کھڑے رہتے ہیں۔ جب ان کے کانوں کے اندر خطبے کی آواز پڑتی ہے تو تب آہستہ اٹھ کر آتے ہیں، اور ان کے آنے تک خطبہ ختم ہوتا ہے، ادھر نماز کی تکبیر شروع ہوتی ہے تو ادھر ان کا وضو شروع ہوتا ہے۔ اب وہ نماز میں کب ملتے ہوں گے اب آپ خود سمجھ لو۔ اب پھر جو ہی سلام پھیرے سب سے پہلے مسجد سے باہر وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بولو روڈ پر 4 گھنٹے ٹھہرنے کے لیے، 8 گھنٹے بیٹھنے کے لیے سکون سے ٹھہریں گے، بیٹھیں گے۔ ان لوگوں کو بولو 10-15 منٹ مسجد میں بیٹھو، 1 گھنٹہ نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق توڑ کے بہت دور ہو جاتا ہے، ایسا آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو بڑی بے چینی اس کو لاحق ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کب میں یہاں سے باہر نکلوں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر سلام پھیلا ادھر نکل جاتا ہے۔ دعا سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس کے برخلاف جس آدمی کی طبیعت اور مزاج میں نیکی آتی ہے، اس آدمی کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سکون خدا کے گھر میں ملتا ہے۔ اس کی حالت ایسی رہتی ہے جس طرح مچھلی کی حالت پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی پانی میں جس طرح پرسکون رہتی ہے، ایسا ہی آدمی جس کے مزاج اور فطرت میں نیکی آتی ہے، خدا کے گھر میں آ کر بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ٹینشن نہیں رہتی، وہ آدھا گھنٹہ بھی، گھنٹہ بھی، 1.5 گھنٹہ بھی سکون سے بیٹھا ہوا رہتا ہے، اس کو بے چینی، عجلت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھ کر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پچھلے زمانے میں غلامیت کا دور تھا کہ لوگوں کو خریدا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے ایک غلام کو خریدا اپنے گھر کے کام کاج کے لیے۔ ایک مرتبہ اس مالک کو بازار جا کر کچھ سامان لینا تھا تو اس نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا۔ اب جو خریداری کرنی تھی مالک نے خرید لیا، غلام نے وہ سارا سامان اپنے سر پر اٹھا لیا۔ اب مالک غلام دونوں گزر رہے تھے، راستے میں مسجد آئی۔ غلام نے مالک سے کہا کہ مالک آپ اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں نماز پڑھ کر آؤں۔ مالک نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اب وہیں پر کچھ چبوترے وغیرہ بھی تھے۔ مالک نے کہا سامان رکھ، میں یہاں دیکھتا ہوں تو جلدی سے نماز پڑھ کے آ۔ غلام اندر گیا،
مالک بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز ختم ہو گئی، سارے کے سارے مصلی باہر آ گئے، لیکن وہ جو غلام اندر گیا تھا وہ باہر نہیں آیا۔ اب مالک کو بے چینی شروع ہو گئی کہ بھائی بولا تھا نماز پڑھ کے آتا ہوں، سب باہر آ گئے، ان کا ہی کو نہیں آ رہا، اب آتا ہوں گا اب آتا ہوں گا۔ اور ایک 10-15 منٹ گزر گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مؤذن صاحب مسجد کو گیٹ قفل ڈالنے لگے۔ سب نکل گئے، وہ غلام اندر ہے۔ اب مالک کو آیا غصہ، مالک مسجد کے دروازے پر آ کر کہنے لگا اپنے غلام کو آواز دیتے ہوئے، قاسم باہر آ جلدی۔ اور پھر کہنے لگا کہ کون سی قوت اور طاقت ہے جو تجھے باہر نکلنے نہیں دے رہی، جلدی سے باہر آ۔ تو اندر سے غلام نے اپنے مالک کو جواب دیتے ہوئے کہا، مالک مجھے وہ قوت و طاقت باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے جو قوت و طاقت تمہیں اندر آنے نہیں دے رہی۔ جو اللہ تمہیں اندر آنے نہیں دے رہا وہ اللہ مجھے باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ تو میں نے آپ حضرات کو جو بتایا کہ جب انسان کا تعلق خدا سے بہت کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو مسجد میں کانٹے چھپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان